الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه السلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام اور واجبۃ الکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم واقع مالک دو جہان نے ہمیں اس نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتان دور میں ہم دنیا پر طائرہ نہ نظر ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطابلہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، یا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کا پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم. حدیث میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے.
ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان ان چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے کردار سے رگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہ فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ تمام صحابہ کرام طرف اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی اف بھی مت کہنا۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ برادران امت، جس اولاد سے والدین ناراض ہیں تو رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ ترجمہ، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامندی ہے تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک و صالح اولاد اپنے والدین کے جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟
تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں رب کائنات کی عطا اور بخش سے تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہیں۔ عزیزان ملت، حدیث میں غور کریے، صرف محبت بڑی دل سے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے جو والدین کو ہمیں وقت خوش رکھنے اور اس کی خدمت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان کا درجہ رب کائنات کے پاس کتنا بلند و عرفہ ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کے گوشت گزار کر دے رہا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیوں نہ ہو؟ جو مقام ماں کو عطا کیا وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ ماں بچوں کے لیے تکلیف و مصائب برداشت کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، ماں بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں پر فوقیت دی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی یہ حدیث صفحہ 883 پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک کا تیری ماں۔ پھر سوال کیا ثم من، پھر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک کا تیری ماں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ سوال کیا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جب 4تھی مرتبہ سوال کیا تو شہنشاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث پہ غور کرنے سے یہ بات اصل من الشمس سے ہو جاتی ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ ماں بچوں کی خاطر جو قربانیاں دیتی ہے وہ قربانیاں باپ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ قربانیاں نہیں دیتا، وہ بھی بچوں کی خاطر مصیبت کو اپنے سر پر رکھ دیتا ہے، ان بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، پردیس کو اختیار کرتا ہے، روپے کما کر لیتا ہے، پھر بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو اچھا لباس بناتا ہے، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، دن بھر مزدوری محنت کرتا ہے اور ان روپوں سے بچوں کے راحت کا انتظام کرتا ہے۔ باپ بچوں کی خاطر ان تمام قربانیاں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یاد رکھے باپ کی تمام قربانیاں ماں کے اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے جس وقت سے ماں وقت کاٹ کر تم کو جنم دیتی ہے۔ برادران ملت، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ گھنونے حرکت کرنے کے نتیجہ میں اللہ رب العزت دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے قبل میں ایک واقعہ بھی بیان تھا۔ لیکن ایک صحابی ہے، بہت سارے انسان ہے جس کا نام علقمہ ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کو کثرت سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقہ ادا کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیوی کو ماں پر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا اور وہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن روح جسم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ علقمہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہے؟ اطلاع ملی کہ صرف والدہ حیات ہے۔ ماہ رسالت نے فرمایا اے بڑھیا، علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا لگتا جگر تو بہت نیک و صالح تھا، لیکن اس نے اپنے بیوی کو ماں پر ترجیح دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ بڑھیا نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا دو۔ بڑھیا تڑپ گئی اور کہا کہ میرے لگتا جگر کو جلا دیا جائے گا۔ ممتا جوش میں آ گئی، یا رسول اللہ، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو شاہد گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان اسلام، ہمیں ان عبرت آمیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعات تاریخ کی کتابوں اور ان کے اوراق میں ابھی بھی موجود ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے،
چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عذاب دیکھی ہے، میں نے تو جنت نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔